انہوں 8 دن میں ایک مرتبہ اپنی بیگم کو حیدرآباد کی سب سے ٹاپ ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلانا. حیثو والے کئی کو ہنس رہا حبیب, مسکرا رہا حبیب, ابھی سے مسکرا رہا حبیب, شادی نہیں ہوئی حبیب کی. ہاں میرے بھائی دیکھو اپن لوگوں کو بھی ایک ہی کام کرتے 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 بھیجا پک جاتا پورا نہیں, بھیجا پک جاتا ایک ہی کام کرتے 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 رہتے. روزانہ صبح جا رہا, ویلڈنگ کر رہا, شام تک کر رہا, صبح کر رہا, شام تک کر رہا. ایک دن اتوار کا چھٹی ہونا بھائی بولتا انہیں, وہ دن بھی اگر اس کو بلائے تو انہیں پاگل ہو کے سیٹ کو تو بھی مارتا, نہیں تو گراہک کو تو بھی مارتا انہیں. ایک دن چھٹی ملنا یہ انسانی فطرت ہے. یہ ہمارے گھر میں آپ ذرا غور کرو, ہمارے بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, روزانہ پکانا, روزانہ برتن دھونا, روزانہ جھاڑو مارنا, روزانہ کپڑے دھونا, روزانہ گھر میں دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, ساس کو دیکھنا, سسرے کو دیکھنا, دیوروں کھانا نکالنا, جیٹوں کا پکانا, پکاتے 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 پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو اپن ایک دن کیا کرنا, ان لوگوں کو باہر لے کے نکلنا, لے جا کے ان کی امی سے ملانا, لے جا کے ان کو اچھی ہوٹل میں بہترین ڈنر کرانا, نہیں تو لنچ کرانا. اللہ دے رہا اچھا کھانا, اچھے ہوٹل میں بیٹھنا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنا. اپن لڑ لینا, جھگڑنا, تیرے بابا ایسا بولے, تیرے اماں ایسا بولے, تیرا بھائی نے بولا, تیرے ابے تو اماں کنے بابا کنے جا رہا کہیں کو ہولے, تو ہے بول کے انہیں اماں کو بابا کو چھوڑ کے تیرے خاطر آئی. یہ سب جھگڑے نہیں کرنا گھروں میں. چلر لوگاں, لوفر لوگاں کرتے یہ جھگڑے. ہاں گھروں میں بیوی شوہر کون کتا کتی کر لیتے ایسا. اب بیوی شوہر بولے تو خوش محبت مست رہنا, اچھے رہنا, بٹ فخر محسوس کرنا, اللہ تیرا شکر ادا کرتے رہنا. تیرا شکر ہے پروردگار, تو میرے کو یہ نعمتوں سے نوازا, ایسے میرے گھر میں میرے بچے دیا, ایسا دیا, ایسا رہنا. ہاں میرے بھائی ایسے لڑ لینا جھگڑ لینا نہیں, مارم توڑیا نہیں کر لینا, یہ جاہل لوگاں کرتے. مسلم کا ہو یہ ان لوگوں کے کام آئے. اپن لوگ مسلمان ایسے کام نہیں کرتے. مسلمان کیسے رہتے, نعت پاک پڑھتے رہتے, مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے رہتے, مسلمان درود پڑھتے رہتے, مسلمانوں کے گھروں میں علم کی مجلس منعقد ہوتی, مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتے رہتی, مسلمانوں کے گھروں میں اخلاق سے بات چیت ہوتی. اور ایک بات سن لو, اپنے گھر میں بیویوں سے کہاں گئی, کیا کر رہی گے, کھانا نکال گے, ایسا جاہلوں کے جیسے باتاں نہیں کرنا. بیویوں سے, بہنوں سے بھی نہیں کرنا, اپنے جو ہے بھاوجوں سے ایسی نہیں کرنا بات. ارے ترے بول رہے ہیں, بد کلامی کر رہے ہیں بیویوں سے. یہ بالکل لوفر لوگاں کرتے, بالکل چلر میتر لوگاں کرتے. یہ ارے ترے کہاں گئی گے, کیا کری گے. میری شادی ہوئی 2002 دسمبر میں, اب یہ 19 سال کمپلیٹ ہو گئے, 19 سال الحمدللہ. آج تک ایک مرتبہ بھی ارے ترے نہیں بولا, میں آج تک نہیں بولا 19 سال میں. آج تک مارنا, گالی دینا, لڑنا تو بہت دور. ارے ترے نہیں بولا میں آج تک, اللہ ترے نہیں بولا الحمدللہ. تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بول رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کا پیر ہوں. مرید کیا کرتا, پیر کے جیسا بننا چاہتا. آپ بھی ارے ترے نہیں بولنا, محبت سے پیار سے ہماری مثال دیتے خاندان کے اندر. ارے کیسا رہتے رہے ان لوگ بول کے, ارے ترے نہیں بولنا. بیگم ہے وہ, عزت دینا, ریسپیکٹ دینا, ان کی جو ہے آپ قدر کرنا, ان کی جو ہے جو انہوں کام کر رہے ہیں گھر میں اس کا لحاظ رکھنا, احساس رکھنا اس کا. ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے. برتنات دھوتے جاؤ, کپڑے دھوتے جاؤ, وہ کرتے جاؤ, یہ کرتے جاؤ, ایسا کر. ارے انہیں کام والی ہے, نوکران نہیں ہے, کیا ہے بھائی انہیں بھی ہماری طرح ایک انسان ہے. اور پھر بھی ایک بات یاد رکھو, مرد آدمی کو قوت زیادہ رہتی, عورت کو قوت کم رہتی. یہ الگ بات ہے. عورت کا برداشت کا مادہ مرد سے زیادہ رہتا, برداشت کا مادہ زیادہ رہتا. مگر اپنا کام ہے ان کو اپن جو ہے سہولت دینا. ایک 1500 روپے پھینک دینا, پھینک کے کیا کرنا, ایک برتن دھونے والی کو, کپڑے دھونے والی کو, نوکرانی کو گھر میں رکھنا. ہاں جی, پورا بوجھ عورتوں پہ نہیں ڈالنا. غلط بات ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہے ایسا شریعت میں. ایک پیاری بات سناؤں, سبحان اللہ, یاد آ رہی, عمل کریں گے انشاءاللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے آتے آتے حضرت عائشہ کے سہیلیوں کے گھر کو جاتے تھے. حضرت عائشہ کے سہیلیوں, کیونکہ حضرت عائشہ بہت چھوٹے تھے نا عمر میں, جب نکاح ہو کے رخصت ہو کے آئے, 9 سال کی عمر کے تھے, رخصتی ہو کے جب آئے حضور کے پاس.
9 سال کی عمر کے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کی سہیلیوں کے گھر کو جا کے ان کے والدین سے پرمیشن لے کے ان کو بلا کے لاتے تھے, عائشہ کے ساتھ کھیلو ول کے, کھیلو ول کے بلا کے لا کے ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑتے تھے مغرب کی نماز تک. ایسا خیال کرے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا خیال کرے سرکار, ایسا لحاظ رکھے سرکار. اور ہم ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, بس ظلم پہ ظلم, ظلم پہ ظلم. برتن نہیں دھوئی تو گھر میں عذاب, جھاڑو نہیں ماری تو عذاب, کھانے وقت پہ نہیں پکائی تو عذاب, سالن نہیں بنائی تو عذاب, استری نہیں کری تو عذاب, جھاڑو نہیں ہوئی تو عذاب. ارے باپ, مہمان آنا تو گھر میں عذاب بن جاتا. پورا کام بیچاری کے اوپر تم ہی کرو, تم ہی کرو, یہ تم ہی کرو. ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے اسلام میں, ہماری شریعت میں عورتوں پہ ایسا ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. لحاظ رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے. آپ کے گھر میں مہمان آ گئے 10, ماموں, ماموں کی بیگم, ماموں کے بچے, نانی, نانا, خالہ, خالو آ گئے, 10 جنے آ گئے رشتہ دار. بیگم بول رہی جاؤ جی میرے سے نہیں ہوتا پکانا, کیا میں کام والی ہوں 10 لوگوں کا پکاؤں, کیا تمہیں کو بیل سمجھ رہی. برا نہیں ماننا, اس کو بھی حق ہے اپنی مرضی کا اظہار کرنے کا, برا نہیں ماننا. بولے بیگم نہیں پکا رہے آپ, نو پرابلم, ڈونٹ ٹیک ٹینشن. ہمارے حضرت سکھائے بولنا, ٹینشن نہیں لینے کا. بیگم نہیں پکاتے, نو پرابلم, چھوڑ دو, میں ہوٹل سے لا لیتا ہوں. گھر میں پکائے تو 500 روپے خرچہ ہوتے ہوں گے, ہوٹل سے لائے تو 1000 روپے خرچہ ہوتے ہیں گے, 500 روپے بڑھ کے جاتے. جانے دو, پیسہ جا رہا جانے دو, مگر اپنی بیوی اپنے سے خوش رہنا. اپن دنیا کو خوشیاں پہنچا کے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ظلم کر رہے ہیں, بیوی کو ظلم کر رہے ہیں, بہو کو ظلم کر رہے ہیں, بیٹی کو ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے, کوئی انسانیت نہیں ہے, کوئی انسانیت نہیں ہے. کئی لوگ فاتحہ ہوتی گھروں میں, فاتحہ تو اللہ کیا کرتے ہیں, منتلی فاتحہ میں اپنی بیگم کو دیتے پوری ذمہ داری. مرشدوں کو دیکھا میں, اپنی بیگم کو ذمہ داری دیتے فاتحہ کا کھانا پکانا. کتنا پکانا, 40 کلو چاول, 40 کلو چاول کا, پھر دالچا, پھر سکا سالن بنانا. کون, مرشد صاحب کی بیوی, مرشد صاحب کی بیٹی. تو میں کھاتے کھاتے پوچھا کیا مزے کا ہے میاں, کون پکائے؟ ہمارے بیگم پکائے سے. میں بولا آئندہ سے تو یہ فاتحہ نکو کر, بولا میں مت کر, تو یہ دلندر کامہ مت کر. تو یہ پکانے کا یہ ظلم کھلا رہا, مریدوں کو کھلا رہا, محلے والوں کو کھلا رہا, دوستوں کو. ظلم کس پہ, عورت پہ. لے لے کے شین ہانپ لیتے, کھڑی ہوئی ہے بیچاری, مار لیتے, کھڑی ہوئی, مار لیتے, کھڑی ہوئی, مار لیتے. ایک آدھ بار بولے تو چلتا, 2 بار چلتا, 4 بار چلتا. ہر مہینہ پکاتے جاؤ, پکاتے جاؤ, پکاتے جاؤ. ظلم ہے عورت کے اوپر. ایسی فاتحہ کو اللہ رسول قبول نہیں کرتا. پھر آپ پوچھے فاتحہ نہیں کرنا, کرنا 1 بار نہیں, مہینے میں 2 بار کرنا. ہم لوگ مہینے میں 4 بار کر رہے ہیں. ہم نے پاس ہو رہی نا فاتحہ, ہو رہی نہیں ہو رہی, ہر جمعہ کو فاتحہ ہو رہی ہے. اپنے پاس 40 کلو چاول پکڑا, 30 کلو پکڑا, 25 کلو پکڑا. بڑی فاتحہ ہو گئی تو 80 کلو, 1 کنٹل, 120 کلو بھی پکا اپنے پاس. مگر ہم باورچی کو رکھ کے پکائے. ہر مہینہ پیسے دیتے ہم, ہر جمعہ پیسے دے, لے رے بھائی یہ تیری فیس رکھ لے, یہ پکا, شکریہ, اللہ حافظ, جا. ہم ایسا کرتے. گھر والوں پہ ظلم نہیں کرتے, گھر والوں پہ ظلم نہیں کرنا. پیسہ پھینکنا, کام کرانا کریں گے نا انشاءاللہ. اس کو بولتے ہیں انسانیت. کیا ہے اس کو, کیا بولتے ہیں اس کو, انسانیت. اس کو بولتے ہیں انسانیت, اس کو بولتے ہیں انسان. مدینے والے نبی کا غلام رحم دل ہوتا. اپنوں پہ جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم, جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اسی لیے اپنوں پہ مراد اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ, اپنی بہنیں, اپنے بھائی, ان پہ تم رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کریں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے, اور ہر جمعہ بلا ناغہ خانقاہ جنیدیہ میں مغرب کی نماز ادا کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ روزانہ رات میں 8 بجے سے 10 بجے تک تمامی مرد حضرات انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھنے آئیں.